الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام قابل تقریم معزز دوستوں بزرگوں، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ خصوصیت اور کچھ ان کی فضیلت کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعا کرے اللہ کریم مجھے صحیح اور آسان طریقے سے آپ کے سامنے جو میری معلومات کے مطابق میں سمجھا ہوں خصوصیات کو ذکر کرنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل قدر صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کے لیے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی ہے، یعنی عشرہ مبشرہ، ان 10 میں سے ایک حضرت عثمان ابن عفان بھی ہیں، اور اسی طریقے سے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے ایک حضرت عثمان ابن عفان بھی ہیں۔ اور حضرت عثمان ابن عفان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص شاگرد ہیں، وہ دوہرے داماد ہیں کہ جن کے بارے میں کیا کہنا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بیٹی حضرت رقیہ جو ان کے نکاح کے اندر ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان ابن عفان بڑے اداس رہنے لگے، بڑے خفا سے رہنے لگے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اداسی کو دیکھا، ان کے عجیب سے ایک رویے کو دیکھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیکھنے پر مجبور ہوئے۔ دیکھا حضرت عثمان ابن عفان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد ہیں عثمان، یہ ناراض سے نظر آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی صورت میں حضرت جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے رسول آپ کے جو داماد حضرت عثمان تھے یہ بڑے ناراض اور خفا سے رہنے لگ گئے ہیں، بڑے اداس سے رہنے لگ گئے ہیں آپ کی بچی کے انتقال کے بعد، کیوں نہ آپ اپنی دوسری جو بیٹی ہے حضرت کلثوم ان کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بلایا اور کہا کہ میرے عثمان، آپ کے نکاح کے اندر میں اپنی دوسری بیٹی کلثوم بھی دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، پہلی ایک بیٹی میرے نکاح کے اندر تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جب سے ان کا انتقال ہوا میرے دل کے اندر عجیب سا وہ آنے لگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ایک ربط تھا، تعلق تھا، رشتہ تھا، ناتا تھا، اس کے اندر کمی آ گئی۔ میرے دل کے اندر عجیب سی اداسی ہوتی کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ پختگی پہلے پائی جاتی تھی، اس پختگی کے اندر وہ بات نہیں رہی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے عثمان، یہ نکاح میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین نے پیغام وحی کی صورت میں بھیجا ہے کہ عثمان ابن عفان سے کلثوم کا نکاح کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی حضرت کلثوم بھی
حضرت عثمان ابن عفان کے نکاح کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک روایت کے اندر کہ اتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو حضرت عثمان ابن عفان سے، فرمانے لگے اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے آپ کے نکاح کے اندر دیتا چلا جاتا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عثمان مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی قربت کا معاملہ ہے کہ اگر میرے اس کے اندر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ 100 بیٹیاں دیتا تو یکے بعد ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ایک روایت میں اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے عثمان اگر میری 200 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تمہارے فرمائے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عثمان ابن عفان سے محبت کا ایک تعلق تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ اتنا زیادہ حیادار شخص تھا، ان کی طرح صحابہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا۔ مقام مرتبہ ہر ایک صحابی کا اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ان کے بعد فاروق اعظم کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن کچھ اور بعض صفات ایسی ہوتی ہیں وہ کسی میں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت جو تھی حضرت عثمان ابن عفان کے اندر وہ حیا کے پیکر تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ آپ خطبات کے اندر سنتے ہیں خطبہ سے کہ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ حیا کے اعتبار سے عثمان اتنے آگے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الا، بولے میں کیوں نہ اس عثمان سے حیا کروں، ایسے شخص سے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ ایک مرتبہ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے تو اللہ کے رسول اسی طرح بیٹھے رہے جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پنڈلی مبارک تھی اس سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لائے اسی طرح بیٹھے رہے۔ جیسے حضرت عثمان ابن عفان داخل ہوئے تو اللہ کے رسول تھوڑے سیدھے ہو گئے، کپڑے کو اپنی پنڈلی کے اوپر ڈال لیا۔ فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق یہ منظر دیکھ رہے تھے، پوچھنے لگے اللہ کے رسول میں داخل ہوا آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے، عمر داخل ہوئے آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے، لیکن عثمان ابن عفان داخل ہوئے تو آپ تھوڑے سے سیدھے ہو گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کے اوپر کپڑا ڈال دیا، یہ کیا وجہ ہے؟ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو پیش فرمایا کہ اے ابو بکر عمر، میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی، ان کی خصوصیت کے کیا کہنے، ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، کہ ہر ایک نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا دوست اور ساتھی ہوا کرتا ہے۔ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانَ، اور میرا جو ساتھی اور میرا جو دوست میرے ساتھ جو ہوگا جنت کے اندر وہ عثمان ہو۔ اللہ کی قسم، رفاقت فی الجنہ، جنت کے اندر رفاقت کا مل جانا کیا زبردست چیز ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے حبیب سے، اللہ کے حبیب ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، آپ کے ساتھ رہتے ہیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اللہ کے حبیب آپ کے ساتھ رہتے ہیں تسلیاں مل جاتی ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں، تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں ہم ساری تکالیف فرمائے بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب جنت میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، جنت میں ہم کیسے تلاش کریں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ان کو وظائف بتلاتے، اے میرے یارو، اے میرے شاگردو، اے میرے پیارو، آپ سجدے کی کثرت کیا کرو، سجدہ زیادہ کیا کرو، میری رفاقت مل جائے گی، میں وہی جنت میں آپ کو مل جاؤں گا۔ لیکن عثمان ابن عفان کے خدا کی قسم قسمت کے کیا کہنے، جن کے بارے میں خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ہر ایک نبی کا دوست اور رفیق ہوا کرتا ہے، جنت میں جو میرا رفیق اور دوست ہوگا وہ عثمان ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب فرما رہے رفاقت میری عثمان کے ساتھ پکی ہے۔ اس کے کیا کہنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی رفاقت ہر جگہ، ہر آن ہر گھڑی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان، تم شکل صورت کے اعتبار سے میرے دادا حضرت ابراہیم کی طرح لگتے ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے تم میرے دادا حضرت ابراہیم کی طرح لگتے ہو۔
اور فرمایا کہ کردار اور اعمال میں تم میری طرح لگتے ہو. اللہ اکبر. جن کے بارے میں کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس. اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وقت ہوتا ہے مختصر ہر ایک فرمائے کہ ان کی سیرت یہ فضیلت میں سے ایک کی روایت کو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ وقت بھی ہمارا مکمل ہو جائے اور ساتھ ساتھ میں کچھ نہ کچھ ان کی جھلکیاں نظر آ جائے. دل تو چاہتا ہے کہ ایک درس ہو ان کے بارے میں اور ایک طویل درس ہو 2.5-3 گھنٹے کا تاکہ اس میں 3-4 نشستیں لگے تاکہ پتہ چلے ان کی بچپنا کیا تھا لڑکپن کیا تھا. پھر اسی طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا وقت گزرا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں کتنا رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کن کن غزوات میں شریک ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے کہ بیٹیوں کا نکاح کس سن میں ہوا کیسے ہوا کیا کیا تکالیف آئی کیا تکالیف کو ہم نے دیکھا. یہ ساری چیزیں دل رکھ کرتا ہے کہ یہ ساری چیز بیان کی جائیں لیکن مختصر وقت ہوتا ہے 18-20 منٹ اس میں کیا بندہ بیان کرے. اس میں بس شروع کرتا ہے کہ چلنا ہی شروع ہوتا ہے فوراً ٹائم ختم ہو جاتا ہے. بہرحال یہ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. فرمائے کہ ان کے بارے میں اللہ کے قرآن کے اندر آیات نازل ہوئی. حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قاصد بنا کر بھیجا اور جائے ہماری طرف سے آپ نمائندہ ہیں قاصد ہیں جائے. وہاں گئے تو وہاں پر عجیب سی افواہ اٹھنے لگی کہ ان کو تو شہید کر دیا گیا لیکن در حقیقت ان کو قید کر دیا گیا تھا. کیا ان کو شہید کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ناراض ہوئے بڑے غصے میں آ گئے کہ میرے قاصد کے ساتھ کیا انہوں نے حرکت کی ہے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ سارے کے سارے میرے ہاتھ پر بیعت کر لو. حضرت عثمان ابن عفان کا بدلہ لیے بغیر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دایاں ہاتھ رکھا. چلے بھائی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو سارے. 1400 صحابہ غالباً 1500 صحابہ کے بارے میں آتا ہے. سب نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی. ہم موت پر بیعت کرتے ہیں یا تو ہم کٹ جائیں گے مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے یا عثمان ابن عفان کا بدلہ لیں گے. پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ میری طرف سے عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان کی طرف سے میں خود رسول اللہ بیعت کر رہا ہوں. اندازہ لگاؤ عثمان کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بیعت کر رہے ہیں. اپنا ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے. کیا محبت کا ایک رشتہ ہے کیا محبت کا ایک ناطہ ہے. قربان جائیں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی قسمت پر ان کے کمال پر. کیا کمالات تھے کیا ان کے اس امت کے اوپر بھی بڑے کمالات ہیں ان کے بڑے احسانات ہیں. یہ قرآن کی جو آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اسی وقت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا یہ ان کا معاملہ اتنا اچھا لگا یہ ان کا ماجرا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کر دیا قرآن کی ان آیات کے اندر. لقد رضی اللہ کے تحقیق اللہ فرمانے کہ میں اللہ تم سب سے راضی ہو گیا ہوں. اذ یبایعونک تحت الشجرہ جس وقت کے سارے صحابہ محبوبہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں. اب کوئی ظالم کوئی کافر کوئی بدترین شخص اٹھے اور کہے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہے تو خود ہی کافر ہو سکتا ہے خود ہی بدترین گستاخ ہو سکتا ہے. یہ صحابہ کرام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. اور اب اندازہ لگائے ان کفار کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں یہ بھی ان سے پوچھے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ سے کون مراد ہے. کہتے ہیں وہ 1400 صحابہ مراد ہے. وہ خود کہتے ہیں. اب ان صحابہ کرام کی تکفیر کیوں کرتے ہو پھر تم ان کو مومن بھی کہتے ہو پھر تکفیر بھی کرتے ہو. تو اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو جا بجا قرآن کریم کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون. کیا کیا نہیں فرمایا کہ یہ تو زبردست طریقے سے کامیاب لوگ ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ غنی بھی تھے مالدار بھی تھے اور انتہا درجے کے سخی بھی تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کرتے. اگر کبھی ایسا جمعہ آ جاتا ہے کہ جس جمعے کو غلام آزاد نہ کر پاتے کسی مصروفیت کی بنا پر یا مکمل پیسے نہ ہونے کی بنا پر تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے. ان کے بارے میں آتا ہے جس دن ان کو شہید کیا گیا 40 دن جب بھوکا پیاسا رکھا وقت نہیں ملا باہر آزاد کرنے کا تو غلام کافی مقدار میں تھے
جیسے شہید کرنے کا وقت ہوا فوراً انہوں نے اپنے غلام آزاد کر دیے گئے، جتنے غلام ان کے پاس تھے۔ ایک مرتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر 60 سالی کا عالم تھا، بہت زیادہ غلہ اناج ختم ہو چکا، تو بڑے تاجر تھے یہ، اللہ نے بڑا نوازا تھا، مالدار تھے، غنی تھے، تو ان کے پاس غلہ آیا، اناج آیا، بڑے بڑے تاجر آ گئے کہ بھائی آپ سے ہم یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ سے خریدنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ 10 روپے کی جو چیز ہے آپ سے 12 روپے میں خریدتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں اتنے میں نہیں دینا چاہتا، میں تو 10 روپے کی چیز 100 روپے میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے تاجر کہنے لگا یہ کون لے گا بھائی، اتنا مہنگا کون لے گا؟ کہا نہیں لو، لینے والی ہے ایک ذات اور دینے والی ہے ایک ذات، کہ اللہ قریب یہ مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں، میں اللہ کے نام اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ سارے جتنے بھی وہاں مبتلا لوگ تھے اس 60 سالی کے عالم کے اندر، ان تمام کو صدقہ کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کرنے کے اندر حضرت عثمان ابن عفان آگے تھے۔ مسجد نبوی جب چھوٹی پڑ رہی تھی، صحابہ کرام کا ایک ماشاءاللہ مجمع پڑھ رہا تھا اور آگے مقدار کی طرف جا رہے تھے، تو مسجد نبوی چھوٹی پڑنے لگی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کون ہے جو اس مسجد نبوی جو چھوٹی پڑ رہی کی توسیع کے اندر ہماری مدد کرے؟ عثمان ابن عفان کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میں دوں گا، کیا چاہیے، کتنے اونٹ چاہیے، کتنے مقدار میں یہ پیسہ چاہیے، کہ اتنے مقدار میں چاہیے۔ عثمان ابن عفان نے پورا کا پورا خرچہ، وہاں پر ایک جو یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، اس کنویں کو فرمایا کہ حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا کہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں جو مدینہ کے اندر صدقہ کرنے والا مالدار، کتنی مسجد نبوی کی توسیع کرنے والا وہ شخص، فرمائے کہ کنویں کو وقف کرنے والا، اسی شخص کے لیے آخری دنوں کے اندر 40 دن تک مدینہ منورہ کے اندر محصور کر دیا گیا، وہیں پر فرمایا پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ 40 دن ایسے گزرے ہیں کبھی نہ شکری کا لفظ میری زبان پر نہیں، کہ مجھے اتنا مزہ ان 40 دنوں کے اندر آئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے، قبر ہوتی ہے، اعمال ہوتے ہیں، ان کو یہ دنیا بالکل اچھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں نا یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا بالکل فرمائے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آدمی آیا ہے ایک مقصد کے تحت آیا ہے، لیکن اس آدمی نے اپنے آپ کو اس دنیا میں اتنا پھنسا دیا ہے، اتنا پھنسا دیا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آیا میرا مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے، دنیا میں آیا کیوں تھا، میں کر کیا رہا ہوں۔ اپنی حیثیت کو، اپنی طاقت کو بھلا بیٹھا ہی، اپنے تمام تر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے نا، ان تمام تر صلاحیتوں کو کہیں اور لگا رہا ہے۔ ایک نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ حضرت عثمان ابن عفان کی سیرت سے واقفیت ہے آپ کو؟ عثمان ابن عفان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ اللہ کی قسم بہت مشکل جلسوں میں سے کوئی 2 نوجوان بتائیں گے کہ عثمان ابن عفان کون تھے۔ بڑے بڑے کھلاڑیوں کے بارے میں، بڑے بڑے فنکار گلوکاروں کے بارے میں پوچھ لے، ایک ایک کے فرمائے کہ پوری ہسٹری جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو ہمارے صحابہ کرام جیسی شخصیات ہیں، واسطیاں ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ آئیڈیل کیونکہ ہم نے ان کو بنایا ہی نہیں ہے نا، ہم نے آئیڈیل جو بنایا ہے کہ اپنے آج کے کھلاڑیوں کو بنایا ہے، آج کے فنکاروں گلوکاروں کو بنایا ہے، پھر ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ اگر ہم اپنا آئیڈیل بنا لیں صحابہ کرام کو، بلال حبشی کو، عمار رضی اللہ عنہ کو، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو، حضرت سمیہ، حضرت سنیرہ، حضرت ابو بکر عمر کو، عثمان و علی کو، ان تمام صحابہ کرام کی اگر ہم تاریخ کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت، ان کی زندگی، ان کی حیات اور خدمات کو صحیح معنی میں مطالعہ کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین کریں ان کی خدمات کو پڑھیں، ان کی حیات کو پڑھیں، اللہ کی قسم اگر دل سے پڑھیں نا آدمی، میں کہتا ہوں روزانہ صرف آدھا گھنٹہ نکالیں، موبائل کو ایک طرف پھینک دیں، کتابیں آپ خریدیں، علماء سے رابطہ کریں کون سی کتاب میرے لیے ٹھیک رہے گی، آسان الفاظ میں اردو میں لکھا ہو،
آپ پڑھے تو صحیح، آپ کے رونگٹے کھڑے نہ ہو جائیں گے، آپ بولیں گے یار یہ انسان تھے یا فرشتے تھے؟ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار کیا کیا انہوں نے کام کر کے دکھلا دیے کہ جو آج ہم ساری سب کچھ ہونے کے باوجود، سارے آلات ہونے کے باوجود نہیں کر پاتے، انہوں نے کچھ نہ ہونے کے باوجود کر دیا ہے سارا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، صحابہ کرام کی خدمات، صحابہ کرام کی حیات، صحابہ کرام کی سیرت اور فضائل کو پڑھے سمجھے، نہیں پڑھ سکتے اور اسی طریقے سے فرمائے ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے تو کم از کم علماء کرام سے رابطے میں رہیں، علماء سے وقت لیں کہ یار آپ ہماری مسجد کے اندر، آپ ہمارے گھر کے اندر، آپ ہمارے کسی ہال کے اندر اس موضوع پہ ان کی سیرت کے اوپر بیان کریں تاکہ آپ کی برکت سے لوگوں کو بھی کچھ پتہ چل جائے۔ وجہ اس کی یہ کہ جیسے ہمارے ابھی دیکھیں نا یہاں پر، اب شروع میں جب ہم نے بات شروع کی تو چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم بالآخر میں کھانا پوری کے لیے آتے ہیں، ہم دین کو بھی دنیا ہی سمجھتے ہیں، دین کو بھی اسی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں جس سے ہم دنیا کو ہانک رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کے اندر کھانا پوری کرنے کے لیے سیٹ ٹائم دیتا ہے کہ آپ کو 10 بجے آنا ہے، وہاں بھی 11 بجے 11:30 بجے آئیں گے کھانا پوری کرنے کے لیے، سیٹ نے کہا اس چیز کی نگرانی کرنی، یہ کرنا، آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ سیٹ اگر سر پر بیٹھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اپنی مرضی کے مطابق گپ شپ چل رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا یہاں پر بھی اسی طرح کے کوئی پوچھنے والا تو ہے ہی نہیں، خیر ہے جملے پڑھنے جا رہے ہیں، جیسے بیان ختم ہونے والا ہوگا پہنچ جائیں گے، یا اسی طریقے خطبہ ہونے والا ہوگا دوسری اذان ہوگی پہنچ جائیں گے، جمعہ پڑھ کے واپسی آ جائیں گے۔ تقریر سننا کون سا کوئی فرض اور واجب ہے؟ فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تقریریں کرتے ہیں نا علماء اپنے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ عوام الناس کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے چلو مجمع کے اندر لوگ آئیں گے ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا، ہفتے میں کم از کم ایک دن تو درس کے اندر بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد کچھ لے کر چلے جائیں گے۔ لیکن مجمع ایسا ہو کہ بالکل بیچارہ اخیر میں آ جائے تو ان کے بارے میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔